عام طور پہ ہمارے ایک جھگڑا بہت مشہور ہے، میاں بیوی کا جھگڑا. کبھی شوہر زیادہ بولتا ہے تو عورت کو خاموش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عورت خاموش نہیں رہتی. اور کبھی بیوی زیادہ بولنے لگتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ خاموش رہے، لیکن وہاں شوہر خاموش نہیں رہتا. تو میں کی نوبت آتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے. شوہر مارتا ہے، بیوی گالیاں دیتی ہے. شوہر مارتا ہے، بیوی برا بلا کہتی ہے. نتیجہ طلاق اور خلا کی آتی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہم نے زبان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا تو ہمارے گھروں کے اندر فتنہ فساد پیدا ہوا، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے. علماء پریشان ہیں، ذمہ داران پریشان ہیں، قوم و ملت کے سرکردہ افراد پریشان ہیں. آخر کیا بات ہے، ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے؟ یاد رکھیے، اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیے، زبان کو قابو میں رکھیے. میں ایک سچا اور حقیقی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی بناوٹی واقعہ نہیں ہے. یہ واقعہ خود میرے اپنے دوست کے ساتھ پیش آیا. میرے ایک دوست ایک مسجد میں امامت کرتے تھے. خاتون آئی اور کہنے لگی، مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں. کہا بہن آپ کی پریشانی کیا ہے؟ مولانا صاحب پریشانی یہ ہے کہ میرا شوہر شراب پیتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کی میری انبن ہوتی ہے اور وہ جو مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھ سے پہلے فاضل مقرر سے سن رہے تھے کہ نشاور چیزیں شراب کے تعلق سے اس کی حرمت کے بارے میں، اور یہ جتنے گھر اجڑ رہے ہیں نشے کے ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہو چکا ہے. وہ خاتون آئے اور کہنے لگی، مولانا صاحب میرے گھر میں میرے شوہر شراب پی کر آتے ہیں، نشے کی حالت میں مجھے خوب مارتے ہیں. میرے شوہر کو نصیحت کیجئے، میرے شوہر کو کچھ پلانے کے لیے دے دیجئے. مولانا نے کہا ایسا کرتے ہیں، بہن ایک بوتل پانی لے آؤ. وہ خاتون ایک بوتل پانی لے آتی ہیں. مولانا اس پانی میں دم کر کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہن ایسا کرو، جیسے ہی آپ کا شوہر آپ کے گھر کے قریب آنے لگتا ہے آپ کو یہ پانی پی لینا ہے، یعنی منہ میں رکھنا ہے، نہ نگلنا ہے اور نہ تھوکنا ہے. نہ نگلنا ہے اور نہ تھوکنا ہے. اس بہن نے کہا مولانا صاحب ٹھیک ہے، میں اس فارمولے پر آپ کے عمل کروں گی. اب دوسرے دن شوہر گھر پہ آیا. آنے سے پہلے خاتون نے دیکھ لیا کہ وہ اس کا شوہر آ رہا ہے شراب کی نشے میں لت ہو کر کے، ڈولتے ہوئے ٹیڑے میڑے پیر پھینکتے ہوئے آ رہا ہے. جیسے ہی خاتون نے دیکھا میرا شوہر آ رہا ہے، وہ فوراً وہ مولانا کا دم کیا ہوا پانی اپنے منہ میں رکھ لیتی ہے. اب مولانا نے کہا تھا کہ اس کو پینا بھی نہیں ہے، اس کو تھوکنا بھی نہیں ہے. اب وہ بیچاری پریشان ہو گئی، اس نے مارنا پیٹنا شروع کیا، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا. اب مولانا کی نصیحت پر اس عورت نے عمل کیا اور کہا کہ میں پیوں گی بھی نہیں، اس کو تھوکوں گی بھی نہیں. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے گزر گئے. وہ خاتون پانی پیتی رہی. اب ہوا ایسا کہ جیسے ہی وہ نشے کی حالت میں آتا بیوی کو مارنا شروع کر دیتا. وہ مارتا اور یہ اس کو برا بلا کہتی اور وہاں پہ ٹکر ایک دوسرے کی چلنا شروع ہو جاتی. مولانا صاحب نے فارمولہ استعمال کیا کہ یہ دم کا پانی ہے، اس کو نگلنا بھی نہیں ہے، اس کو تھوکنا بھی نہیں ہے. ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے گزر گئے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے. شوہر کہنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تو ون وے ہو گئی ہے، صرف میں ہی بول رہا ہوں، میں ہی مار رہا ہوں. آخر تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ آخر تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ اب وہ خاموش ہنس کر کے رہ جاتی ہے. شوہر کہنے لگتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا کے پاس مجھے لے چلو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. یہ حقیقی واقعہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کوئی بناوٹی واقعہ نہیں. میں مولانا کے پاس مجھے لے چلو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ خاتون مولانا کے پاس لے کر آئی. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں نے اپنی بیوی کو بہت مارا ہے نشے کی حالت میں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، نشہ نہیں کروں گا. اب مولانا صاحب خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو الحمدللہ
یہ جو خاتون ہے دم کا پانی منہ میں رکھ لیتی تھی، اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، شوہر پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ جب ون وے ہو گیا، ایک طرف سے بات چیت ہونے لگی، دوسرے طرف سے کوئی بات چیت گالی گلوچ نہیں آ رہی ہے، تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور دونوں میاں بھی وہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ شوہر وعدہ کر کے نکلتا ہے کہ میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا۔ جب دونوں جانے لگے تو وہ خاتون واپس پلٹ کر کے مولانا کے پاس آتی ہے اور کہنے لگتی ہے، مولانا شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے پانی دیا دم کا، اور میرے شوہر نے جو ہے توبہ کر لی ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتانی تھی۔ مولانا نے کہا اب تو تمہارا مسئلہ ختم ہی ہو گیا، اب کیا بتانا چاہو گی؟ تو اس عورت نے کہا مولانا جس بوتل میں آپ نے پانی دیا تھا وہ بوتل میں پانی ختم ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ مولانا نے کہا ایسا کرو، تمہارے کنویں میں ہی دم کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا پورا کا پورا دم کا پانی بن جائے، اور اس طریقے سے تمہاری زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس واقعے سے جو سیکھ ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر شراب کی نشے میں مارتا تھا، لیکن عورت کیا کرتی تھی؟ اس کا جواب دیتی، اور تو میں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اتنے ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے گھر جنت نہیں بلکہ جہنم بن چکا تھا۔ آج خواتین کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، شوہروں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہا کرو، باہر بازاروں میں وہاں یہاں گھومنے اور چوراہوں میں رہنے اور دوست احباب کے گھروں میں اور وہاں یہاں شراب کے اڈے اور جوئے کے اڈے اور برائیوں کی جگہ جانے سے بہتر ہے تمہارے اپنے گھر میں رہا کرو۔ اور تیسرے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو۔ تو میرے بھائی اور دوست، مائیں اور بہنیں، یہ زبان کی حفاظت کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زبان کی حفاظت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔